کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ غریب لوگ اور ہمارے ساتھی ابتدا سے دیکھ لیں، حضرت اللہ شاہ بخاری پہ نظر ڈالیں، علامہ انور شاہ کاشمیری پہ نظر ڈالیں، حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ پہ نظر ڈالیں، لال حسین اختر پہ نظر ڈالیں، علامہ خالد محمود صاحب پہ نظر ڈالیں، حضرت چنیوٹی پہ نظر ڈالیں، ہمارے تمام اکابر پہ بڑوں پہ نظر ڈالیں، یعنی اللہ کا فضل ہے، گاڑیاں تو بڑی بات ہوتی ہے، سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، سائیکل اپنی ذاتی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی گئے اسٹیشن پہ پہنچے تو مہمان دعوت کرنے والے نے اسٹیشن پہ پہنچا دیا پلیٹ فارم پہ اور السلام علیکم کہہ دیا، اور اس کے بعد ٹکٹ کے پیسے کسی کی جیب میں نہیں۔ 2 آنے کا پلیٹ فارم ملتا تھا، وہ لے لیتے تھے کہ کہیں آگے پکڑے جائیں تو کم از کم یہاں سے تو ٹکٹ بنے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے لاہور سے ساری بنا لیں ٹکٹ۔ تو وہ پلیٹ فارم کے ذریعے جناب پہنچتے تھے، کوئی راستے میں ساتھی مل گیا تو اس نے پیسے دے دیے تو ٹکٹ لے کے پھاڑ دی کہ قیامت میں نہ پکڑے جائیں کہ بھئی ہم نے گاڑی تو استعمال کی ہے لیکن ہم نے ٹکٹ نہیں لیا تھا اس کی۔ یعنی ہمارا یہ حال ہو اور ادھر کفر کی قوتوں کا یہ حال ہو تو اس کو اسی لیے چیلنج تھا، اور اس نے تقریروں میں کہا کہ یہ سال مولویوں کی بربادی کا سال ہے، اور اس نے جال پھیلایا، ہمارے علماء قتل ہوئے، ہمارے علماء آزمائشوں میں ڈالے گئے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ملک آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ ساری اس دشمن کی چال تھی کہ کسی طرح وہ آئین جو پاکستان میں ہمیں کافر قرار دیتا ہے، اس آئین کو کسی طرح توڑا جائے، اس کے فیصلوں کو کسی طرح بدلا جائے، اس کی اس ترمیم کو کسی طرح ختم کر دیا جائے جس میں ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا جال یہودیت کے تانے بانوں کے ساتھ بنا گیا، اور مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ کہیں قاری طیب صاحب، کہیں علامہ خالد محمود، کہیں مولوی مکی، کہیں عبدالحفیظ مکی، کہیں مولوی صاحب چنیوٹی، کہ صبح کا سفر ہو تو شام کا پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم حق پر ہو اور میری نصرت حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یوم الفرقان میں بھی تم نے دیکھ دیا، ابو جہل کے پاس طاقت تھی، میرے مدنی کے پاس نیاز تھی، ابو جہل کے پاس تکبر تھا، میرے مدنی کے پاس صداقت تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، میرے مدنی کے پاس صحابہ تھے، ان کے پاس پوری دولت اور پیسہ تھا، اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں صداقت تھی۔ تو اللہ نے یوم الفرقان میں کیسی مدد دی کہ اس کے انٹرنیٹ، اس کے وہ ٹی وی چینل، وہ سارے دھرے رہ گئے، اور گمبیا میں بھی الحمدللہ اس کے صدر نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور وہاں وہ اپنی موت مر گئے، جس کا فیصلہ ہوا کہ الحق یعلو ولا یعلا، کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور حق کی بازی کبھی وسائل سے نہیں جیتی جاتی، حق کی بازی کبھی ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، حق کی بازی جو ہے وہ عزم سے، اخلاص سے، نیت سے، صداقت سے جیتی جاتی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور اسی لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ہم نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا تھا، آخری عمر میں، اور مرزا غلام نبی جاں باز جو شاعر تھے ختم نبوت کے، احرار کے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو انہوں نے شاہ جی کی موجودگی میں، اور مرزائیوں کا بڑا جور تھا، تو اس وقت ایک بات کہی تھی جو معلوم ہوتا ہے کہ آج بالکل سامنے سی آ رہی ہے۔ تو اس نے اس دور میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی منجم سے پوچھ آئے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، کوئی منجم سے پوچھ آئے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے پھر ایک نیا انقلاب ہوگا، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے پھر ایک نیا انقلاب ہوگا۔ اور اس کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ گردش وقت کہہ رہی ہے کہ وقت کے منتظر رہو تم، او کسی کی پیری چمک اٹھے گی، کسی کا رسوا شباب ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں کہ ان کا شباب، ان کی طاقت، ان کی قوت رسوا ہو گئی۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ فیصلے کرنے والے صدر کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اور میرے مدنی کے ختم نبوت کے پہلے محافظ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، دیکھو نام میں کتنا مناسبت ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ ہم نے نام رکھا تھا گمبیا کے صدر کا،
ہم نے ان کو سکھایا تھا ان کے والدین کو کہ یہی نام رکھنا، کل ہم دلیل بنا سکیں. یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں.